اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ پھر بآواز بلند ذوق اور شوق کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بحمد اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ خاص سے تسلسل کے ساتھ درس قرآن مجید فرقان حمید کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے درس قرآن پاک کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265 سے ہوا چاہتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ ان کا مقصد دکھلاوا، ریاکاری نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے اموال، اپنے مال خرچ کرتے ہیں، کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، مرضات اللہ، رضا، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ دکھلاوا مقصد نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، بخل سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مال ہے، اس کی راہ میں دیتے ہیں، تو فرمایا ان کی مثال کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، اس باغ کی طرح ہیں جو کسی اونچی جگہ پر واقع ہو۔ أَصَابَهَا وَابِلٌ، کہ اونچی جگہ پر واقع جو باغ ہے اس پر زوردار بارش برسے، تو فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو زوردار بارش برسنے سے وہ باغ اپنا پھل دگنا لے کر آئے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، پھر اگر زوردار بارش نہ بھی برسے، وہ باغ اتنی اونچائی پر ہے کہ اگر زوردار بارش نہ بھی برسے تو فَطَلٌ، اس باغ کے لیے شبنم ہی کافی ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا جا رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، تو ان کا مقصد دکھلاوا، ریا نہیں ہوتی، اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ تو جب ان کے دل کی نیتیں صاف سچی ہوں تو اب ان کا خرچ بہت قلیل بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا ہی اجر و ثواب ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو اونچی جگہ پر واقع باغ ہے، اگر اس پر زوردار بارش برسے تو وہ اپنا پھل دگنا لائے۔ مراد یہ ہے کہ بندہ مال خرچ کرے اور خوب خرچ کرے راہ خدا میں، تو جتنا خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس سے دگنا عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، زوردار بارش نہ بھی برسے لیکن راہ خدا میں جو دیا ہے اس میں اخلاص ہے، رب کی رضا ہے، تو مال زیادہ خرچ نہ بھی کرے تو فرمایا فَطَلٌ، شبنم کافی ہے۔ مراد یہ ہے کہ کم بھی دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں اس باغ پر کرم ہی کرم ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، چاہے زیادہ کرے چاہے کم کرے،
اصل ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر کوالٹی ہے، نو کہ کوانٹٹی ہے۔ بندہ تھوڑا دے لیکن بہت پرفیکٹ دے، اخلاص کے ساتھ دے۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کی طرف نظر نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی طرف نظر فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ظاہری صورت کی طرف توجہ نہیں فرماتا، وہ تمہارے دل کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ جس کا عمل جتنا اخلاص کے ساتھ ہوگا ہے اسے اتنا ہی بھر بھر کر اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنہ، یہاں بھی مثال ایک ایسے شخص کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ جو خرچ تو کرتا ہے مگر نام و نمود و نمائش کے لیے کرتا ہے، اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے۔ تو فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو، من نخیل و اعناب، وہ باغ کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، تجری من تحتها الانہار، اس باغ کے نیچے نہریں بھی جاری ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل بھی موجود ہوں۔ اب فرمایا جا رہا ہے ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہے، اتنی بہترین لوکیشن پر واقع ہے کہ اس باغ کے نیچے نہریں بھی جاری ہیں اور اس باغ کے اندر پھل بھی کثرت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اچانک ہوا اس طرح کہ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اس باغ والے کو بڑھاپا پہنچا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس باغ کے مالک کے کمزور ناتواں اولاد بھی ہے۔ مراد یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ خود وہ بوڑھا ہے، اس کی اولاد بھی کمزور ہے، چھوٹی عمر کی ہے، تو اس کے پاس جو باغ ہوگا وہ اس کی ساری کمائی اور وہ اس باغ کا کتنا محتاج ہوگا۔ اس کا ایک ہی سہارا ہے، اس کے ذہن میں یہ موجود ہے کہ میرے پاس یہ باغ ہے، یہ میرے بچوں کا بھی سہارا ہے اور میں جس وقت بوڑھا ہوں میرے لیے بھی یہی سہارا ہے۔ اب اس نے ساری کی ساری اپنے اس باغ کے اوپر اپنی کمائی اپنی انویسٹ کی ہے، اس باغ سے اس کو ریٹرن بھی اچھا آ رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، کہ اچانک اس باغ کو ایک گرم ہوا کا بگولا پہنچا، فِيهِ نَارٌ، جس بگولے میں خوب آگ ہے، فَاحْتَرَقَتْ، کہ اچانک اس آگ کے بگولے نے اس کے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اسے اس بات کے اوپر بھروسہ تھا کہ محتاجی کے وقت، تنگی کے وقت میرا یہ باغ میرے لیے سہارا بنے گا، کہ میری اولاد بھی چھوٹی ہے، میری اولاد کے لیے بھی یہ آگے جا کر بہت نفع بخش ہوگا، لیکن اچانک سے وہ باغ جل جائے۔ تو فرمایا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ تو کیا، خرچ کرنے سے اس نے تکلیف بھی اٹھائی، مشقتیں بھی جھیلیں، اس کا مال بھی ختم ہو گیا، لیکن مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا مقصد ہے۔ تو فرمایا ظاہری طور پر تو اسے یہ آس اور امید ہے کہ کل قیامت والے دن مجھے بھی اس خرچ پر اجر و ثواب ملے گا، لیکن چونکہ اس کی نیت درست نہیں تھی، اس کی نیت میں فتور تھا، لوگوں کو دکھانا مقصد تھا، تو ظاہری طور پر تو اس نے خرچ کیا، لیکن کل قیامت والے دن اس خرچ پر اسے کوئی بھی اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا۔ جب اسے شدت کی ضرورت ہوگی کہ آج مجھے نیکیوں کی خوب ضرورت ہے، نیکیاں میرے پاس ہوں گی تو میں داخل جنت ہو جاؤں گا، تو فرمایا چونکہ دنیا میں اس کا عمل دکھلاوے کے لیے تھا،
اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، تو جب اس سے خوب شدید حاجت ہوگی نیکیوں کی تو پھر اس موقع پر اس کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی اور اسے اس کے خرچ پر کوئی بھی اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا۔ تو فرمایا یہ مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جسے اپنے باغ پر پورا سہارا تھا کہ یہ مشکل وقت میں میرے اور میرے بچوں کا سہارا بنے گا، لیکن وہ باغ جل کر راکھ ہو گیا تو وہ خوب حیران اور پریشان ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے۔ مقصد بیان کرنے کا لعلکم تتفکرون، تاکہ تم اس کی آیات میں خوب غور اور فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دے دو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو پھل اناج وغیرہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیے ہیں ان میں سے بھی کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کے طور پر دے دو۔ یہاں فرمایا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی حلال پاک کمائیوں میں سے راہ خدا میں خرچ کرو۔ اربوں خربوں کا بزنس تو ہو لیکن وہ بزنس حرام کا ہو، رشوت پر بیس کرتا ہو، سودی کاروبار ہو، اس سودی کاروبار سے اگر کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو یاد رکھیے گا اس مال خرچ کرنے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ فرمایا جو اب تمہارے پاس تمہاری حلال پاکیزہ کمائی ہے، پاکیزہ سے مرادی حلال طیب کمائی ہے، اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور اللہ کی راہ میں ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو کہ اگر وہ مال تمہیں کوئی اور دے تو تم اسے بغیر چشم پوشی کے نہ لو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو تو وہ مال خرچ کرو جو بہترین کوالٹی کا ہو، بیکار گھٹیا ردی مال اللہ کی راہ میں دینے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بیکار مال دو گے تو قرآن نے فرمایا کیا تم اس چیز کو اپنے لیے سمجھتے ہو کہ کوئی یہ بیکار مال تمہیں دے تو تم اسے خوشی سے پسند کر کے رکھ لو گے؟ جب تم اپنے لیے اس مال کو خوشی سے پسند کر کے نہیں رکھ سکتے تو وہ مال اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کرتے ہو؟ لیکن افسوس کے ساتھ آج ہمارے گھروں میں اتنی ایک بری روش چل پڑی ہے، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اصلاحاً ہی عرض کر رہا ہوں، ایک ایک ہفتے کا کھانا جب فریج سے باہر نکالا جائے اور اس کی حالت غیر ہو، دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ بالکل فوڈ پوائزن کے یہ قریب ہو تو وہ کھانا اٹھا کر ماسیوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ کیا ہم اس کھانے کو اپنے لیے پسند کریں گے کہ اگر یہ کھانا ہمیں کسی پڑوس سے یوں آ جائے تو ہمیں کتنا برا لگے گا؟ تو ہم اس چیز پر کیوں غور نہیں کرتے کہ ہمارا دیے ہوئے سے اگر کوئی اس طرح برا مان جائے اور اس کی طبیعت خراب ہو جائے تو پھر اس کا وبال کس پر ہوگا؟ اس پر ہمیں خوب غور کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ جوڑا وہ لباس جس کو پہن کر بالکل بوسیدہ کر دیا، آخر میں وہ لباس کسی نہ کسی غریب بندے کے حوالے کیا جائے، تو دوستوں جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق ہمیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنا ہے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہترین مال خرچ کرو، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو،
ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ تبارک و تعالی بے نیاز، حمید لائق تعریف ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، قرآن مجید فرقان حمید انسان کی سوچ کے مطابق بھی تعلیم ارشاد فرماتا ہے۔ انسان جب راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے نا، تو شیطان پہلا وسوسہ ہی اسے یہ دیتا ہے کہ اگر تو نے یہ مال خرچ کر دیا تو پھر جب تجھے ضرورت ہوگی تو کیا تجھے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا؟ تو تو محتاج ہو جائے گا، تو تو فقیر ہو جائے گا، محتاج ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا راہ خدا میں جب مال خرچ کرو گے تو شیطان تمہیں یعیدکم الفقر، محتاجی سے ڈرائے گا، کہے گا کہ تم تو محتاج ہو جاؤ گے۔ آج تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے، کل تمہارے پاس کیا رہے گا؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں برائی کے کام میں مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جو لوگ اس چیز میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا مال خرچ کر دیا تو برے وقت میں ہمیں کہاں سے مال آئے گا، وہی لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی میں لاکھوں روپیہ ویسے ہی فضول رسومات میں اڑا دیتے ہیں، گناہ کے کاموں میں اڑا دیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ قوالی نائٹ کے نام پر ایک ایک رات میں 10-10 لاکھ روپے اڑا دیے جاتے ہیں۔ کتنے ایسے ایسے پروگرامز ہیں جو کہ ہمارے یہاں پر غیر رسمی طور پر داخل کر دیے جا رہے ہیں، جن کا ہمارے اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دین اسلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ پروگرامز داخل کر کے بے جا قسم کا اسراف اور گناہ کے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے، اور شیطان جب راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آئی تو محتاجی کا ڈر خوف دلاتا ہے۔ اور آگے فرمایا واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، ایک طرف شیطان وہ تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے، دوسری طرف تمہارا رب اللہ تمہیں اپنی جانب سے مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ فرمائیں تم راہ خدا میں خرچ کرو، جتنا خرچ کرو گے اللہ تم پر اپنا اور خاص فضل فرمائے گا، تمہیں بخش دے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو صدقات کرتا ہے اس کے متعلق بے شمار احادیث مبارکہ میں اس کے فوائد موجود ہیں۔ فرمایا صدقہ بلاؤں کو مٹا دیتا ہے، بری تقدیر کو مٹا دیتا ہے، مرض اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، روزی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے فوائد ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ خوب وسعت والا، علم والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، یعنی علم و عمل۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت عطا کی جاتی ہے فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اسے خوب بہترین بھلائی عطا کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس پر فضل فرمائے اور اسے علم کی نعمت ساتھ عمل کی توفیق دے تو فرمایا اسے خوب بھلائیاں عطا کی جاتی ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل مند لوگ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، او نذرتم من نذر، یا تم کوئی منت مانو اللہ تبارک و تعالی کے لیے۔ منت یعنی نظر ماننا۔ نظر شرعی کیا ہوتا ہے؟ نظر شرعی اس عمل کو کہتے ہیں، اس عبادت کو کہتے ہیں جو ہم پر لازم تو نہیں تھی مگر ہم نے خود اپنے اوپر لازم کر دی۔ مثلا میرا یہ فلاں کام ہو گیا، فلاں مریض تندرست پا گیا، میری یہ حاجت پوری ہو گئی تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اتنے اتنے فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا۔ تو یہ نظر کیا ہے؟ ایک وہ عبادت جو مجھ پر لازم نہیں تھی لیکن میں نے اس عبادت کو اپنے اوپر لازم کر دیا۔ تو نظر شرعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے،
اور یہ عبادت ہے، قربت مقصودہ ہے۔ قربت مقصودہ کا معنی یہ ہے کہ یہ منت کسی گناہ کے کام میں کبھی جاری نہیں ہو سکتی۔ مثلا میرا اگر شراب کا کاروبار چل پڑا تو میں اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کروں گا، یہ منت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ گناہ کے کام میں منت کبھی قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ منت ہمیشہ اسی کام میں قائم ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرم برداری والا عمل ہوتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، جو تم خرچ کرو یا جو بھی تم منت مانو، پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ آگے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، راہ خدا میں مال خرچ کرنا دو طریقے سے ہو سکتا ہے، یا تو اعلانیہ سب کے سامنے خرچ کیا جائے، یا خفیہ چھپ کر پوشیدہ خرچ کیا جائے۔ جو راہ خدا میں مال خرچ کرنا ہم سب پر لازم ہے، فرض ہے، یعنی زکوٰۃ، اس کے متعلق مستحب عمل یہ ہے کہ اسے ظاہری طور پر اعلانیہ خرچ کیا جائے، تاکہ جب لوگ دیکھیں تو ایک دوسرے کے اندر اس خرچ کرنے کا جذبہ بیدار ہو اور لوگوں کو اس سے تعلیم نصیب ہو۔ اور جو خرچ کرنا نفلی ہوتا ہے اس کے متعلق مستحب یہ ہے کہ اسے پوشیدہ چھپ کر خرچ کیا جائے تو یہ زیادہ افضل عمل ہے۔ لیکن بہرحال دونوں صورتوں میں خرچ کرنا جس طرح سے بھی ہو، اعلانیہ ہو یا چھپ کر ہو، دونوں صورتوں میں خرچ کرنا یہ افضل عمل ہے۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم اپنے خیرات، اپنے صدقات ظاہر کر کے ادا کرو، فنعما ہی، تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ لوگوں کو اصلاح بھی ہوگی، لوگوں کو ترغیب ملے گی، موٹیویشن ہوگی۔ اس طرح تم اپنا مال جب خرچ کرو تو نیت یہ رکھو کہ دوسرے کو پتہ چلے گا تو اس کی بھی ہمت بڑھے گی۔ ہاں وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اپنے صدقات کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور جو فقیر مسکین ہیں انہیں چھپ کر ادا کرو، ساتھ دیتے ہوئے تصویر مت کھنچواؤ کہ سوشل میڈیا پر لگاؤں گا، نہیں، بہت ہی چھپ کر، بہت ہی عزت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جب تم کسی کی مدد کرو تو فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، چھپ کر دینا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو عمل جتنا مخلوق سے چھپ کر کیا جاتا ہے اس میں اخلاص اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوانٹٹی نہیں، کوالٹی بہت زیادہ معیار رکھتی ہے۔ جب بندہ جتنا اخلاص کے ساتھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عمل کی قبولیت بہت جلد ہو جاتی ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور صدقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کچھ گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب باخبر ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، آخری آیت ہے۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں کو سیدھی راہ پر لانا یہ آپ کے ذمے لازم نہیں ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ تبلیغ حق فرمانا۔ یہی سنت آج ہمیں بھی اسی پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہمارا کام ہے ہم لوگوں کو دعوت تو دینا، پکڑ کر لانا یہ ہمارے ذمے نہیں ہے۔ فرمایا لیس علیک ہداہم، اے پیارے محبوب آپ کے ذمے انہیں ہدایت پر لانا نہیں ہے بلکہ ہدایت کی بات پہنچا دینا ہے۔ جب آپ ہدایت کی بات پہنچا دیں گے تو وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم درس قرآن کی دعوت تو پہنچا دیں۔ ہمارے پڑوس میں ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہم فجر کی نماز میں آ رہے ہیں تو ہم کیوں اپنے مسلمان بھائی کو دعوت نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ ہم 3 جملے تو کہہ کر اسے قائل کر سکتے ہیں، نہ آئے یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔
فرمایا نا ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو جسے چاہے گا اسے توفیق مل جائے گی۔ توفیق ملے گی اس وقت جب ہم اس کا ذہن تو بنائیں، اسے دعوت تو دیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو تو اس کا فائدہ تمہاری اپنی ذات کے لیے ہی ہے، اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں ہوگا، تمہاری اپنی ذات کے لیے ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور اے مسلمانوں جب بھی تم مال خرچ کرو تو فقط اللہ کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کرو۔ لوگوں سے تعریفیں کروانا، لوگ کہیں گے کہ واہ سیٹھ صاحب نے اتنا خرچ کیا ہے، اتنے لوگوں میں کھانا تقسیم کیا ہے، یہ مقصد نہ ہو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو یاد رکھنا یوفّى الیکم، تمہیں اس کا بدلہ پورا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور اس بدلہ دیے جانے میں تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ جتنا تم نے راہ خدا میں خرچ کیا ہے اتنا ہی تمہیں اس کا اجر ضرور دیا جائے گا، اور دیے جانے میں کوئی کمی بیشی نہ کی جائے گی۔ جتنا تمہارا حق ہوگا اللہ تبارک و تعالی تمہیں اتنا ہی عطا فرمائے گا۔ بحمد اللہ تبارک و تعالی آج کے ہمارے درس قرآن پاک کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالی جو کچھ سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، قرآن مجید فرقان حمید کے نور کو ہمارے قلوب و اذہان میں داخل فرما۔ اے مالک و مولا، نور قرآن سے ہمارے دلوں کو پرنور فرما، ہماری زندگیوں کو پرنور فرما، ہماری قبر و حشر کی زندگی کو پرنور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، حاضرین اپنے دلوں میں جو بھی دلی جائز تمنائیں، مرادیں، آرزوئیں رکھتے ہیں، تمام لوگوں کی تمام تمناؤں کو پورا فرما۔ اے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزیوں میں خوب وسعتیں برکتیں نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو گھروں میں ہاسپٹلز میں بیمار ہیں تمام بیماروں کو تمام بیماریوں سے حتمی شفا عطا فرما۔ دل کی گہرائیوں سے دعا فرمائیں، مالک و مولا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے مالک و مولا مجاہدین اسلام کی غیب سے مدد فرما۔ اے مالک و مولا جو شہداء ہیں ان کے مراتب، ان کے درجات بلند فرما۔ اے رب کریم، ان کا جس قدر نقصان ہوا اپنے خاص خزانوں سے سب سے پہلے تو انہیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا عالم اسلام میں جہاد کی حرکت پیدا فرما، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا دلی ہمدردی کے ساتھ صحیح معنی میں قولاً عملاً ساتھ دینے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کی تمام دعائیں، تمام آرزوئیں، تمام التجائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
برحمتک یا ارحم الراحمین.